بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بتایا، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا 21واں باب چل رہا ہے، جو ہے متنفل کے پیچھے نماز پڑھنا کے باب میں، جس میں ہمارے دلائل مکمل ہو گئے تھے، اور اب انشاءاللہ تعالی ہمارے اعتراض کے جواب میں یہ اعلیٰ درس چلے گا۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے، اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج میں عید الاضحیٰ کے دن یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے دعا کے ساتھ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل، اس مسئلے پر اعتراضات و جوابات۔ ہم اس پر غیر مقلد وہابیوں کی وکالت میں ان کی طرف سے وہ اعتراض بھی عرض کیے دیتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی جو اب تک ان کو سوجھے بھی نہ ہوں گے، اور ان تمام کے جوابات دیے دیتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، عام محدثین نے حدیث روایت کی معراج کی رات نماز پنجگانہ فرض ہوئی، اس کے بعد 2 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو 5 نمازیں پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز اول وقت میں، دوسرے دن ہر آخری وقت میں، اور پھر عرض کیا کہ حضور علیہ السلام ان وقتوں کے درمیان ان نمازوں کی اوقات ہے۔ دیکھو، حضور علیہ السلام پر یہ نماز فرض تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے نفل کیونکہ نماز پنجگانہ فرشتوں پر فرض نہیں، مگر اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام امام ہیں اور حضور علیہ السلام مقتدی۔ معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے، بلکہ اسلام میں پہلی نماز ایسی ہی ہوئی، یعنی نفل کے پیچھے فرض، اور یہ فعل سنت نبوی ہے اور سنت جبرائیل بھی۔ اچھا جی، جواب، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بتاؤ، جبرائیل علیہ السلام یہ نمازیں پڑھانے رب کے حکم سے آئے تھے یا خود اپنی طرف سے آ گئے بغیر حکم الہی؟ دوسری بات تو باطل ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر حکم الہی کبھی نہیں آتے۔ رب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب نے ان نمازوں کا حکم دیا تو ان پر فرض ہو گئی۔ رب کا حکم ہی فرض بنانے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ان نمازوں میں نفل کے پیچھے فرض نہیں پڑیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں میں حضور علیہ السلام پر یہ نمازیں فرض تھی، نہ کہ صحابہ پر، کیونکہ اگرچہ معراج کی رات نمازیں فرض کر دی گئیں، لیکن ابھی ان کا طریقہ ادا اور اوقات کی تعلیم نہ دی گئی۔ قانون تشریع سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا، اس لیے تمام مسلمانوں نے نہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے یہ نمازیں پڑھی، نہ ان دونوں کی نمازیں قضا کی۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نفل پڑھی۔ الحمدللہ کہ تمہارا اعتراض جڑ سے اکھڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 2، مسلم و بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز فرض حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، پھر اپنی قوم میں آ کر پڑھتے تھے۔ آپ کی نماز نفل تھی اور مقتدیوں کی نماز فرض۔ معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ جواب، اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں اور قوم کے ساتھ فرض ادا کرتے ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فرض پڑھ لیا کرتا ہوں اور مقتدیوں کے آگے نفل کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا آپ کے لیے حدیث بالکل بے فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے کیا کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہو کہ فرض میرے پیچھے پڑھ لیا کرو اور نفل مقتدیوں کے ساتھ۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جو کہ واقعی میں درست نہ تھا۔ بارہا صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ تیسرا یہ کہ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں کہ جب حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس عمل کا اطلاع دی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھا کرو یا مقتدیوں کو ہلکی نماز پڑھایا کرو۔ معلوم ہو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد سنت نبوی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے۔ اعتراض نمبر 30، بہقی اور بخاری نے انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہی واقعہ روایت کی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے تو انہیں عشاء پڑھاتے تھے، یہ نماز ان کی نفل ہوتی تھی۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہو کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نفل نہ پڑھتے تھے بلکہ فرض ہی پڑھتے تھے اور مقتدیوں کے آگے نفل ادا کرتے تھے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نفل اور مقتدیوں کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔ اچھا جی، جواب اس کا سنیے۔ آپ کی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کر کے اپنے انداز سے اور قیاس سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔ اس میں یہ نہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی نیت اور ارادے کا پتہ دیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کے متعلق اس سے بغیر پوچھے یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اور نہ اس میں یہ ہے کہ انہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، لہٰذا یہ حدیث کس طرح آپ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 4، بخاری شریف نے حضرت عمر ابن سلمہ سے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قوم ایک گھاٹ پر رہتی تھی جہاں سے قافلہ گزرا کرتے تھے۔ میں حجازی قافلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور قرآنی آیات پوچھتا رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد میرے والد مدینہ منورہ حاضر ہو کر اپنی قوم کی طرف سے اسلام لائے، وہاں سے نماز کے احکام معلوم کیے۔ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کوئی دیا کرے مگر نماز وہ پڑھائے جسے زیادہ قرآن کریم یاد ہو۔ جب واپس ہوئے تو انہیں پتہ لگا کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ یاد تھا، مجھے امام بنا دیا۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی، میں قوم کو نماز پڑھاتا تھا۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی کہ جب میں سجدہ کرتا تھا تو کھل جاتی تھی۔ تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری صاحب کی چوتڑ کیوں نہیں ڈھکتے؟ تو لوگوں نے میرے لیے کپڑا خرید کر آمش سی دی۔ اچھا جی، دیکھو عمر ابن سلمہ صحابی ہیں اور تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز فرض پڑھتے ہیں۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 6 سال ہے، ان پر کوئی نماز فرض نہیں۔ بچے کی نفل بھی بہت ادنا ہوتی ہے، لیکن جو ان بوڑھوں ان کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی وہی جوابات ہیں جو اعتراض نمبر 2 کے تحت گزر گئے ہیں۔ ان کا یہ عمل اپنے رائے سے تھا، نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے سے، چونکہ حضرت تازہ اسلام لائے تھے، احکام شریعہ کی خبر نہ تھی، بے خبری میں ایسا کیا۔ اگر آپ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ ننگے امام کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، کیونکہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ سجدے میں چادر ہٹ جاتی اور چوتڑ
ننگے ہو جاتے تھے، اس کے باوجود یہ حضرت نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے نماز نہ لوٹائی۔ کیوں؟ مسائل شرعی سے بے خبری کی وجہ سے۔ افسوس ہے کہ آپ حضرات آنکھ بند کر کے حدیث پڑھتے ہیں۔ ان تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے کے متعلق وہابیوں کے پاس شرعی مرفوع حدیث موجود نہیں، نہ حدیث قولی نہ فعلی، یوں ہی چند شبہات کی بنا پر اس مسئلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پہ محض عداوت سے تبرہ کرتے ہیں اور ان کی جناب میں گستاخیہ گالی گلوچ کہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ الحمدللہ ہمارا 21واں باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 22واں باب چلے گا جو ہے خون اور کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے باب میں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔